سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو ہمارا مسلم لاء کا ٹریڈیشن ہے اس میں تو مختلف مکاتب فکر بنے اور پھر دینی طبقات، تو کامن لاء یا سول لاء پر تو کسی ریاست کے شہریوں کا اتفاق ممکن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ان کے دینی نظریات سے نہیں پھوٹا ہوا. تو اگر کوئی دینی پس منظر کی روایت آگے آتی ہے تو پھر تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک ہی ریاست کے اندر 10 فرقوں کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ اپنی اپنی اس قانونی روایت کی پیرو کی بات کریں. قانونی روایت میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ہاں بہت بڑی اکثریت حنفی قانون کو ماننے والی ہے. یعنی ہمارے ہاں جو مسلم لاء کی مختلف روایتیں ہیں وہ پہلے ہی یہ تقسیم پیدا کر چکی ہیں. مشرق بعید میں آپ نے دیکھا وہاں شافعی روایت موجود ہے. مغرب کے ملک یعنی قدیم میں جو مغرب کہا جاتا تھا، الجزائر، تیونس، الجزائر، اسی طرح سے مراکش وغیرہ، وہاں پر مالکی روایت موجود ہے. تو اس وجہ سے جو روایت جہاں موجود ہے جس سے لوگ مانوس ہیں اسی سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اپنی قومی روایت، اپنی تاریخ، اپنا پس منظر، اپنی ثقافتی روایت، ان چیزوں کو لے کر جب آپ چلتے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے نتیجے میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے. اس کو ہمارے شاعر نے اس طرح بیان کیا تھا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے. اس سے اصل میں انسانی شخصیت کی تعمیر صحیح طریقے سے ہوتی ہے. ورنہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہی کام کرتے ہیں کہ ایک اجنبی زمین میں آپ کسی دوسری زمین کا پودا لا کے لگا دیتے ہیں. وہ ہمیشہ لوگوں کے اندر بھی، گرد و پیش کے ماحول میں بھی خرابیوں کا موجب بنتا رہتا ہے. یہی کام ہم نے بہت سے معاملات میں کیا ہے. اس لیے میں تو کلچرل معاملات میں، ثقافتی معاملات میں، تہذیبی معاملات میں اسی اصول کو صحیح سمجھتا ہوں. اور مغرب میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس کی دلیل ہے. انہوں نے اپنی یونانی روایت سے ہمیشہ اپنے آپ کو وابستہ کیے رکھا ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی روایت کے اندر کھڑے ہو کر پھر یہ دیکھتے اس میں کہاں خامی ہے، اس میں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں کیا چیز مزید داخل کرنی چاہیے، کس چیز کا پیوند لگانے کی ضرورت ہے. وہ سب چیزیں خوش دلی کے ساتھ قبول کرنی چاہیے تھی. اس لیے کہ الحکمت ضالۃ المومن، یہ تو مسلمان کی متاع ہے. جہاں کہیں بھی اس کو حکمت ملے گی اس کو قبول کرے.